يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، کہ اے میرے بیٹو جب ان کو بھیجا مصر اناج لینے کے لیے ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف دروازے ہیں شہر کے تو بکھر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن اللہ کے معاملے میں معمولی سا بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ توکل عبادت ہے، دل کا عمل ہے، توحید ہے۔ تو بعض سلف کی تفسیر ہے اس آیت میں کہ انما اراد یعقوب علیہ السلام من بنیہ ذلک لأنہ خشی علیہم ان یصیبہم الناس بعیونہم، کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں لوگوں کی نظر بد نہ لگ جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خوبصورت اور حسین و جمال تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے، نبی کے بیٹے تھے، دور سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی نوجوان آ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ یہ کفار مشرکین عرب قریب تھا کہ یہ آپ کو اپنی نظر بد سے تکلیف پہنچائیں، آپ کو گرا دیں، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی۔ اور اسی طرح سورہ الناس میں، سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل اعوذ برب الفلق، پناہ مانگو رب کی جو رب الفلق ہے۔ اور مختلف چیزوں کا ذکر کیا اس صورت میں، آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، جب بھی ایک آدمی حسد کرتا ہے اس کے حسد سے بھی رب سے پناہ مانگو، اس کے حسد کے شر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے استعاذہ جو کہ عبادت ہے اس کا حکم دیا ہے کہ جب آپ کو خطرہ ہو کسی شر کا تو اس وقت کرنا کیا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی ہے، استعاذہ ہے۔ بعض جگہ پر مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مسنون دعائیں سکھائی ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر کوئی چیز تیزی میں اتنی تیز ہوتی کہ تقدیر سے آگے سبقت لے جاتی تو وہ بد نظری ہے، نظر کا لگنا ہے، یعنی نظر اتنی تیزی سے لگتی ہے۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف تنبیہ کی ہے کہ اس کے نظر کا لگنا اتنا تیز ہے کہ یہ اگر اس تقدیر سے پہل کوئی چیز کرتی ہوتی تو نظر کر لیتی، لیکن تقدیر سے پہل تو کوئی چیز کر نہیں سکتی۔ لیکن اس میں یہ ثابت ہے کہ نظر بڑی تیزی سے لگتی ہے۔ مسند بزار کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، کہ میری امت میں اکثر لوگ جو اللہ کی قضاء و قدر کے بعد مرتے ہیں وہ نظر کے لگنے سے مرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن حجر اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا اور ابن حجر نے حسن۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، ایک چیز
ایک شر موجود ہے، ابلیس کا وجود ہے، تو اللہ کی حکمت ہے. ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ اللہ کے دو ارادے ہیں، ایک ارادہ کونیہ ہے اور ایک شرعیہ ہے. ارادہ کونیہ اللہ کا ارادہ کونیہ مشیت کہلاتا ہے. اللہ کی مشیت سے سب کام ہوتے ہیں، چاہے ابلیس کا وجود ہے اور ابلیس کے مقابلے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، ان کا دونوں کا وجود اللہ کی مشیت سے ہے. اللہ کی مشیت سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کلہ خیر. شر ہماری نسبت سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. اسی طرح جادو کی حقیقت ہے. بہت سارے لوگ اس عقیدے کو نہیں سمجھتے، اللہ کے مشیت کو نہیں سمجھتے، اور نہ ان کے علم میں ہوتی ہیں چیزیں. اسی وجہ سے وہ راستہ کوئی اور پکڑ لیتے ہیں. بہت بڑے بڑے علماء گمراہ ہوئے ہیں، معتزلہ، اسی لیے کہ ان کو اس اہل سنت کے عقیدے کا نہیں پتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعی اور ارادہ کونیہ کا فرق ہے، اس کا وہ فرق نہیں کرتے. گمراہ ہو گئے اور لاجک ان کا رسول بن گیا. یہ جو لاجک پیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر بات پر آپ قرآن سنیں گے، لیکن ہوتی لاجک ہے. اپنی لاجک کو آپ کے دماغ میں اتارنے کے لیے قرآن کی آیت دیں گے، حدیث پیش کریں گے، لیکن آپ فرق نہیں کر پاتے. آپ کہتے ہیں ہر بات پر تو قرآن کی دلیل دے رہا ہے، ہر بات پر تو حدیث سنا رہے. دراصل ہوتا اس کا اہل علم نے ذکر کیا کہ ان کا رسول عقل ہے، لاجک ہے. قرآن و حدیث اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے، اپنی لاجک کے پیچھے دلائل کو لے کر آتے ہیں، اپنی لاجک کو ثابت کرنے کے لیے. جادو کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، انکار کر دیا، اس کو گستاخی سمجھنے لگے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کی کوئی مشیت سے ہے، حکمت ہے. اسی طرح بد نظری ہے، نظر کا لگنا ہے، اللہ کی حکمت ہے، مشیت ہے اس میں. اس کا یہ ایک حقیقت ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، جب تک زندہ ہیں ہمیں ان چیزوں کا سامنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے جس مقصد کے لیے، عبادت کے لیے، ہمارا امتحان ہے. عبادت اللہ کے ساتھ تعلق ہے. عبادت کا جو مفہوم ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو اللہ کے ساتھ ایک صاف شفاف تعلق ہے، دل کا، زبان کا، عمل کا. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی حقیقت ہے، ان کی وجہ سے لوگ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، شیطان کے قدموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنا تعلق یا تو کمزور کر لیتے ہیں کم از کم، یا تعلق توڑ ہی لیتے ہیں اللہ سے. اب مشرکین عرب جو تھے وہ بد نظری سے بچنے کے لیے ہی اپنی پرانی کمان سے جو رسی نکلتی تھی اس کو جانور کے گلے میں لٹکا لیتے. یہ عقیدہ تھا کہ اس سے نظر نہیں لگے گی، اور اس عقیدے نے بہت ترقی کی ہے. ہر دور میں طرح طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، آج بھی ہیں. کوئی کسی جانور کا سینگ اپنے گھر میں لٹکا لیتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں جسم کی فلاں ہڈی جو ہے وہ لٹکا لیں، گھر میں جن بھوت ہی نہیں آئیں گے. اور نظر جس طرح انسان کی لگتی اسی طرح جنات کی بھی لگتی. اور اس کا سبب دو ہیں. یا تو شدت عداوت کی وجہ سے ایک آدمی بہت زیادہ آپ سے نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، من شر حاسد اذا حسد. یا پھر ایک چیز کو آپ کو اچھی لگی، بہت پسند ہوئی، اس وقت نظر لگتی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو کان یعوذ الحسن والحسین، کہ حسن حسین کو تعویذ دیا کرتے تھے. عوذ یعوذ تعویذا. تعویذ کیا ہے؟
وہ صرف دم کا نام ہے، یعنی رقیہ کا نام ہے، جو دعا پڑھنے کا نام ہے۔ ہم نے تعویذ، جس کو ہم تعویذ کہتے ہیں کہ پرچی پر لکھ کر اس کو باندھ کر پھر گلے میں لٹکانا یا کسی گاڑی میں لٹکانا، گھر میں لٹکانا، اس کو تمیمہ کہتے ہیں کہ ایک مقصد کے لیے اس کو باندھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا دی، لا اتم اللہ لہم، ان کی مراد ہی پوری نہ کرے اللہ، جس مراد کے لیے انہوں نے تعویذ بنایا وہ مراد ہی پوری نہ ہو۔ کس نے بد دعا دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تعویذ جو ہے وہ دعا، وہ رقیہ جس میں اعوذ اعیذ یہ لفظ آتے ہیں، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یا میں اپنے ان بچوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کلام کے واسطے سے میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان کے شر سے اور ہر زہریلے جانور کے شر سے اور ہر ایسی نظر کے شر سے جو لگتی ہے۔ اسی طرح اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ان اباکما، حسن حسین کو کہتے تھے تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی اولاد میں سے، تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام یہی دعا اسماعیل اور اسحاق کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، کانا یعوذ، یعنی ان کو پناہ میں دیتے تھے، اللہ کی پناہ میں تعویذ بناتے تھے اس دعا کو۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کا توکل ہو سکتا ہے اللہ پر؟ اللہ کے نبی نے نظر بد کے شر سے بچنے کے لیے اپنے پیارے بچوں کو یہ رقیہ کیا۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ایک شر موجود ہے، اللہ کی مشیت سے موجود ہے، اللہ کی حکمت ہے، اس میں اس کی حقیقت ہے، دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ نے یہ عبادت سکھائی ہے کہ جب یہ اس شر سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی اور اللہ کی پناہ میں دینے اپنے بچے۔ آپ کو اپنے کاروبار کے ڈوبنے کا، اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے تو اپنے کاروبار کو اللہ کی پناہ میں دے دیں۔ اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ ہے؟ یہ عبادت ہے، اللہ کی پناہ میں آنا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے چیزوں کو اللہ کی پناہ میں دے دینا، یہ سب سے بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو اس کی قدر جانتا ہے، جو اللہ کی پناہ کی قدر کا مقام سمجھتا ہے، اور یہ عقیدے سے سمجھ آتی، توحید ہے یہ۔ اور ایک اور اس کا طریقہ ہے، اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو نظر لگنے کا خطرہ ہے یا جس چیز کا بھی، اس کی خوبصورتی کو، اس کی تشہیر مت کرو۔ اب کیا کرتے ہیں؟ موبائل لیا، سیلفی لی اپنے بچے کی، اپنے پیارے پیارے بچوں کی تصویر لگا دی۔ کسی شیطان خبیث النفس شخص کو اس کے نظر کے شر سے آپ نے اپنے بچے کو اس کے حوالے کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بچہ دیکھا تو فرمایا دسمونونتہ، اس کی جو یہ تھوڑی ہے، یہاں جو ایک گہرائی ہوتی ہے، اس کو کالا کر دو، لِكَيْ لَا تُصِيبَهُ الْعَيْنُ، کہ اس کو کوئی نظر بد نہ لگے۔ خوبصورتی کا تشہیر کرنا، اس سے نظر بد جو ہے کسی کے لگ سکتی ہے، تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ آپ اس کو تشہیر مت کریں۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز دیکھیں خوبصورت، اپنے بچہ اچھا لگے، اپنی گاڑی اچھی لگے، کاروبار سے خوشی ہو یا اپنے بھائی کا، تو برکت کی دعا دیں تاکہ نظر نہ لگے، برکت کی دعا دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مالک اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے
کہ علی ما یقتل احدکم اخاہ، کس بنا پر تم اپنے کسی بھائی کو قتل کر دیتے ہو. اذا رأى احدکم من اخیہ ما یعجبہ فلیدع لہ بالبرکہ، جب تم اپنے بھائی کو کی کوئی چیز دیکھو جو تمہیں پسند آئے، اچھی لگے، تو اس کے لیے دعا کر دو برکت کی، تاکہ اس کو نظر نہ لگے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض سلف کا یہ موقف ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، اس کی حالت یا کسی کا مال یا کسی کا بیٹا بچہ اولاد، تو کہو ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. یہ انہوں نے جن علماء کا استدلال ہے، انہوں نے سورہ کہف کی آیت سے استدلال لیا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ یہ سب اللہ ہی کی مشیت ہے، یعنی جو اچھی چیز ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہے، جو بری چیز آپ کو لگ رہی ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہے. لا قوت الا باللہ. اور کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے، کسی شر سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور کسی خوبصورتی یا کوئی فائدے کے حاصل کرنے کی طاقت بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. اور اس میں شرعی رقیہ بھی ہے، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے یہ. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا جبریل علیہ السلام نے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو رقیہ کرتا ہوں ہر اس چیز سے کہ شر سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہو. من شر کل نفس وعین، ہر جان کے، ہر نفس کے شر سے، ہر آنکھ کے شر سے. من وعین حاسد، حسد کرنے والی آنکھ. اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک، اللہ تجھے شفا دے، اللہ کے نام سے میں تجھے رقیہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں. یہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو رقیہ کیا. یہ شرعی طریقہ ہے، اس پر عمل کرنا یعنی شرعی طریقے سے دم کرنا، وہ دعائیں پڑھنا، یہ عین اللہ پر توکل ہے. جب آپ نے یہ دعائیں پڑھی، رقیہ کیا، وہ عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کسی شر سے بچنے کے لیے، تو یہ عین اللہ پر توکل کا طریقہ ہے. اور اللہ پر توکل عبادت ہے، یہ عبادت کا مسنون طریقہ ہے اس حالت میں. لیکن مشرکین اور گمراہ لوگ ایسے حالات میں گمراہ ہوتے ہیں. یعنی یہ حقیقت ہے، شر ہے، ایک شر موجود ہے آپ کے ارد گرد. اس وقت کرنا کیا ہے؟ وہ ہمیں اللہ کا دین سکھائے گا، اللہ کا رسول بتائے گا، اور اس رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہر چیز سے ڈرتے پھریں گے اور ہر چیز کے ساتھ امیدیں لگاتے پھریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، آپ نے ایک قاصد کی ڈیوٹی لگائی کہ جتنے بھی راستے میں قبائل آ رہے ہیں سب کے جانوروں کے گلوں میں، جس کے گلے میں بھی دیکھو رسی دیکھو جو اس میں کمان میں سے نکلتی ہے اور اس کو نظر بد سے بچنے کے لیے باندھا جاتا ہے، کاٹ دو. اور اسی زمرے میں سارے تعویذ بھی آتے ہیں جو آج کل باندھے جاتے ہیں نظر بد کے، اور کڑے بھی آتے ہیں، دھاگے بھی آتے ہیں، سب کچھ. حتیٰ کہ اہل علم نے ان دھاگوں کو اور زنجیروں کا بھی ذکر کیا جو کسی بندے نے صرف ایسے ہی باندھ لیے. نوجوان ہمارے چین ڈال لی، یہاں دھاگا باندھ لیا، کہتے ہیں ہمارا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے. اگر کچھ بھی عقیدہ نہیں ہے تو یہ مشابہت ہے مشرکین کے ساتھ، پھر بھی حرام ہے. اگر عقیدے کے ساتھ باندھا ہے تو پھر تو شرک ہے، اور بغیر عقیدے کے یہ چیز پہنی ہے، چین یا رسی یا دھاگا، تو یہ حرام ہے، مشابہت ہے مشرکین کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی سب چیزیں کٹوا دی. اب تعویذوں کے بارے میں ایک رائے آئی، آپ نے سنی ہوگی، کہ کہتے ہیں کہ اب اس تعویذ کا کیا کرے جو قرآن کا لکھا ہوا ہو یا اسماء و صفات لکھی ہوں، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں بیچ میں،
وہ تعویذ ہوتے ہیں، وہ تو قرآن لکھا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس تعویذ کو بھی جس پر قرآن چاہے لکھا ہوا ہے، قرآن کا تعویذ بنایا ہوا، چاہے اللہ کے ناموں سے تعویذ بنایا، لکھ کر لٹکایا گیا ہے، اس کو بھی اسی تعویذ کی طرح حرام سمجھتے ہیں جس طرح دور جاہلیت کے تعویذ حرام ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بعض صحابہ سے ثابت ہے تعویذ، یہ صرف اڑی اڑائی بات ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے قرآن والا تعویذ، نہ اسماء و صفات والا تعویذ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اگر وہ نسبت صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے بچوں کے لیے یہ دعائیں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ وہ یاد کریں، ان کو یاد کروانے کے لیے لٹکاتے تھے تاکہ یہ یاد کریں، تعویذ کے طور پر نہیں لٹکاتے تھے۔ لہذا چاہے وہ قرآن لکھا ہوا تعویذ ہو یا کوئی دور جاہلیت والا شرکیہ تعویذ ہو، اور ہمارے ہاں جو تعویذ پائے جاتے ہیں اکثر ان میں ایسے شیاطین کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان تعویذ گنڈوں والے اکثر جادوگر ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ قاری صاحب نظر آتے ہیں، حضرت صاحب نظر آتے ہیں، اکثر جادوگر ہوتے ہیں، اور جادوگر کا عمل بغیر کفر کیے وہ جاری ہوتا ہی نہیں ہے۔ مثلا کم از کم کچھ بھی نہ کرے نا وہ، تو کم از کم وہ تعویذ جو آپ کو لکھ کر دیا قرآن کی آیت سے، اس دوات میں ضرور پیشاب یا کوئی نجس چیز ملائے گا، پھر وہ لکھ کر دے گا، شیطان خوش ہوگا، جس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہے شیاطین الانس، جن کے ساتھ، یہ شیاطین الانس اور جن مل کر لوگوں کو گمراہ کرتے دکھاتے ہیں قرآن ہے اور کر رہے ہوتے ہیں کفر۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ثابت ہیں۔ سعودی عرب کے اندر جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو شعبہ ہے، انہوں نے بہت سارے پکڑے اور لائیو چینل پر دکھائے ہیں ان کے کرتوت، کہ کیسے وہ تعویذ لکھتے ہیں قرآن کے اور کیسے وہ نجاست اور کفر کرتے ہیں۔ کفر لازمی ہے ایسے لوگوں کے لیے کرنا، کفر نہیں کریں گے تو شیاطین وہ جنات ان کو تنگ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گاڑی میں لٹکائیں یا بلڈنگ کے چوارے پر لٹکائیں، کہیں بھی لٹکائیں، جس نے کچھ بھی لٹکایا، چاہے گلے میں لٹکایا، گھر کی دیوار پر لٹکایا، فقد اشرک، اور اس کے لیے دعا ہے، بد دعا ہے، اللہ اس کی مراد ہی پوری نہ کرے۔ کچھ بھی کہیں بھی لٹکائے، صرف دم ہے، دعا ہے، صرف دعا پڑھیں، دم کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔